السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹیشن زیرو۔ ارتقاء کے بارے میں نظریات کی شروعات سب سے پہلے فرانس کے نیچرلسٹ جین ویپن ڈیل مارک نے ڈالی، جنہوں نے اپنی کتاب فلسفی آف زوولوجیک میں ایک جاندار کے اندر ہونے والی خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل ہونے کا نظریہ پیش کیا، لیکن ان کے اس نظریے کو جلد ہی رد کر دیا گیا۔ 1859 میں چارلس ڈارون نے اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن میں نیچرل سلیکشن کے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا، جس میں اس نے کہا کہ زمین پر زندگی یعنی کہ ہم انسان اور تمام مخلوقات، پودے، جانور اور مائکرو آرگنزم سب اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 3.4 ارب سال پہلے زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی، جہاں پر کچھ کیمیکل کے ملاپ سے ایک سنگل سادہ سیل وجود میں آ گیا، اور اس سنگل سیل نے لاکھوں کروڑوں سالوں کی مسلسل ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے تمام جاندار یعنی پودے، انسان، مائکرو آرگنزمز کو پیدا کر دیا۔ مزید یہ کہ ارتقاء یعنی ایوولوشن ایک انتہائی سست عمل ہے جس کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہے، یعنی کہ اسے ہزاروں، لاکھوں یا پھر کہہ سکتے ہیں کروڑوں سالوں بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق زمین پر 4.6 ارب سال پہلے زندگی کا آغاز ہوا، اور تقریباً 3.8 ارب سال پہلے تمام مخلوقات بننا شروع ہوئی، یعنی کہ زندگی کے آغاز سے لے کر اگلے 3.3 ارب سال تک زمین پر موجود زندگی صرف ایک سنگل سیل والے جانداروں اور سادہ الجی پر مشتمل تھی۔ یہ دور جو 3.3 ارب سال پر مشتمل تھا پری کیمبرین دور کہلاتا ہے، اور اس کے بعد آج سے تقریباً 530 ملین سال پہلے اچانک فوسل ریکارڈ کے اندر آج کے تمام پائے جانے والے جانداروں کے نمائندوں کے فوسل ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تھوڑے سے وقت میں اتنے زیادہ جانداروں، پودوں اور مخلوقات کا پیدا ہو جانا ڈارون کے سست رفتار نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن پر سوالیہ نشان ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ جانور اپنی نسل کو زمین سے مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے زمینی جانور تھے، لیکن کسی وجہ سے جب ان کو اپنی زندگی ایک لمبے عرصے تک زمین کے مشکل حالات سے تنگ آ کر خود کو بچانے کے لیے پانی میں گزارنا پڑی، تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور وہ مچھلی یا پانی کے دوسرے جانوروں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح مچھلیوں کو جب پانی سے نکل کر زمین پر مجبوراً اپنی زندگی گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل حالات کے ساتھ تبدیل ہو کر پہلے مینڈک، پھر مگرمچھ اور پھر بعد میں دیگر زمینی جانوروں جیسی ہو گئی۔ یعنی کہ وقت کے ساتھ جاندار اپنی فطرت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نظریہ ارتقاء کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان بن مانس کی نسل یعنی گوریلا، چمپینزی یا بندروں میں سے تھا، جو کہ اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسا کہ آج کے دور میں موجود ہے۔ انسانوں کی بھی کئی نسلیں ایک ہی وقت میں زمین پر کئی حصوں پر رہا کرتے تھے۔ مثلاً نیانڈرتھال، جو موجودہ انسانی نسل یعنی کہ ہومو سیپین سے ہائٹ میں چھوٹے مگر بہت ہی طاقتور جسم کے مالک تھے، یہ موجودہ دور کے یورپی ممالک جن کے اندر انگلینڈ اور سائبیریا کے ٹھنڈے ترین علاقے شامل ہیں ان میں رہنا سیکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انسانوں کی کئی اور نسلیں مثلاً ہومو ہیبیلیس، ہومو ایرکٹس، ہومو فلوروسنسز اور ہومو ہائیڈلبرجنسز وغیرہ شامل ہیں۔
مگر ان تمام انسانی نسلوں میں سے صرف ایک انسانی نسل پروان چڑھ سکی جو کہ ہومو سیپینز یعنی آج کے موجودہ انسان کی ہے۔ دو پیروں پر انسان نے اس لیے چلنا شروع کر دیا کیونکہ اس زمانے اور اس ماحول کے وقت کے مطابق اس کی بقا کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ وہ بندر نما جاندار جو لاکھوں سالوں سے افریقہ کی سرزمین پر صرف درختوں پر ہی رہا کرتے تھے، مگر جب درختوں پر کھانا ختم ہوا یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے درخت ہی ختم ہو گئے تو ان کو مجبوراً اپنی زندگی بچانے کی خاطر خوراک کی تلاش میں میدانی علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس طرح اس نے زمین پر چلنا سیکھا۔ اسی دور میں انسان نے پتھروں کو اور لکڑی کو ملا کر اوزار بنائے اور شکار کرنا سیکھا اور آگ پر کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیا۔ اب وہ بندر نما جانور جو پہلے شکار کو کچا کھایا کرتا تھا، اس نے اپنے شکار کو آگ پر پکا کر کھانا شروع کر دیا اور اب وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے زندگی گزارنے لگا۔ آج بھی اسکول اور کالجز کے اندر نظریہ ارتقاء کو ایک تھیوری کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ قانون یا لا کے طور پر، کیونکہ ایک نظریے کو سیاسی قانون بنانے کے لیے اسے بہت سارے تجربات سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈارون کو اس وقت تک ڈی این اے کی بالکل بھی علم نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ تو بتا دیا کہ زندہ انسان کے اندر وقت کے ساتھ بدلاؤ آتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتلا سکا کہ یہ بدلاؤ کس طرح سے آتے ہیں، ان کے جسم کے اندر کیا بدلاؤ آتے ہیں۔ اس لیے 20ویں صدی کے اندر اسی لیے ڈارون کے نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن میں موجود خامیوں کو بڑے پیمانے پر تبدیل کیا گیا اور ایک نئے نظریے کی بنیاد ڈالی گئی جسے نیو ڈارونیزم کا نام دیا گیا۔ لیکن اس نظریے کے اندر بھی بہت ساری خامیاں موجود ہیں اور بہت سارے ماہرین اس نظریے کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، اور حالیہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جینیٹک کوڈ یعنی کہ ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشن کی مثال کمپیوٹر پروگرام کی بجائے بذات خود ایک کمپیوٹر جیسی ہے جو کہ کسی اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ جینیٹک کوڈ جو کہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہے دراصل کہاں سے پیدا ہو گیا۔ آج تک کسی بھی لیبارٹری میں ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا گیا جس کے اندر ایک بے جان مالیکیول سے ایک سادہ سا سیل بھی پیدا کیا جا سکا ہو۔ اس کے علاوہ بائیولوجی کے اندر سب سے اہم تھیوری یعنی کہ سیل تھیوری کے بنیادی پوائنٹس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ایک سیل پہلے سے موجود سیل سے ہی وجود میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، کسی بے جان سیل سے نہیں۔ مگر پھر بھی کچھ منکرین خدا نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایوولوشن کو احادیث اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان ایک بندر نما مخلوق سے مسلسل ارتقاء کا عمل طے کرتے ہوئے پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک انسان کو چن کر اس میں روح پھونک دی جس سے انسان کو شعور حاصل ہوا۔ لیکن دوستو یاد رکھیے یہ عقیدہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہے، جس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق، ان کا جنت میں ٹھہرنا اور پھر سزا کے طور پر زمین پر اتارے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیان کر کے کہا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی کہ یہ تمام قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا ہے اور یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے۔ اور پھر حقیقت دراصل یہ ہے کہ انسانوں کو نظریہ ارتقاء کی صورت میں اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا زیادہ تر لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ماننے والے کس طرح دنیا اور کائنات اور خود انسان کے وجود کو بس صرف ایک اتفاق یا قدرتی عمل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ختم ہو جائے
اور مغربی مولدین کی اس نظریے کو ہمارے اپنے اندر موجود چند صاحب عقل لوگ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن ایک حقیقت ہے اور انسان پانی کے اندر ایک سنگل سیل جاندار سے پہلے مینڈک، مگرمچھ اور پھر بعد میں بندر سے مسلسل ارتقاء یعنی ایوولوشن کا پروسیس طے کرتے ہوئے اپنے موجودہ وجود کے اندر آ گیا، تو پھر یہ ہزاروں سالوں سے انسان ہی کیوں ہے؟ یعنی کہ کسی اور مخلوق کے اندر تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو انسانوں کی ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے کہ اس وقت بھی انسان ہی تھا۔ ہاں، اگر ایوولوشن کو انسانی زہری خد و خال کے اندر بدلاؤ کے طور پر مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک تقریباً 90 فٹ تھا اور ان کی مبارک تقریباً 900 سال سے زیادہ تھی، جو کہ وقت کے ساتھ کم ہوتا ہوتا موجودہ انسانی قد اور عمر کے مطابق بدل گیا۔ جس طرح سے ہر ملک یا خطے کے رہنے والے لوگ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، ان کے بالوں، آنکھوں اور جلد کا رنگ اسی طرح سے بدلنے لگا۔ یعنی یورپ میں سرد موسم کی وجہ سے وہاں کے لوگ گورے، افریقہ کے لوگ سیاہ فام اور ایشیا کے لوگ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور جاپان کے لوگ نسبتاً چھوٹے قد کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب ظاہری خد و خال ہیں، مگر ان کے اندرونی خد و خال میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہاں پر نظریہ ارتقاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ترتیب شدہ نظام بغیر کسی سمجھدار دماغ کی چھیڑ چھاڑ کے بے ترتیب چیزوں سے کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بالکل بے جان مالیکیول ایک ساتھ مل کر زندگی کا ترتیب شدہ زندہ نظام نہیں بنا سکتے۔ مزید یہ کہ جانوروں کے بڑے بڑے گروہ جیسا کہ پرندے، زمین پر رینگنے والے جانور، میملز اور ایمفیبینز کے درمیان کوئی بھی ایسی زندہ جاندار مخلوق نہیں موجود جو کہ اس سلسلے کو آپس کے اندر جوڑ سکے۔ یعنی کہ زمین پر رینگنے والے جانور آج بھی موجود ہیں، لیکن پرندوں اور ان کے درمیان والی مخلوق کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اور جہاں تک انسانوں کے ملنے والی ہڈیوں کے ڈھانچوں کی بات ہے تو ذرا اس بات کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ سن 2019 کے اندر نیچر میگزین میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی جس میں 2 فوسل کھوپڑیوں کو دکھایا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ یونان کے غار سے دریافت ہوئی ہیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر اور نامکمل کھوپڑیاں جن کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ڈیجیٹلی طور پر اصلی حالت کے اندر لانے کی کوشش کی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہومو سیپینز کے فوسلز ہیں۔ ان کی یورینیم ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ فوسلز تقریباً 2 لاکھ سال پرانے ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ ہومو سیپینز یورپ کے علاقے کے اندر 2 لاکھ سال پہلے موجود تھے اور جدید ٹیکنالوجی سے ان کو ڈیجیٹلی طور پر خود سے تیار کر لیا گیا اور یورینیم ڈیٹنگ سے ان کی اصل عمر بھی پتہ چل گئی۔ یورینیم ڈیٹنگ کے ماہر وان شاپ کا کہنا ہے کہ اصل میں ان 2 فوسل کھوپڑیوں کو جب یورینیم ڈیٹنگ ٹیسٹ سے پاس کیا گیا تو ان کی عمریں 3 لاکھ سال سے زیادہ اور 4 لاکھ سال سے کم نکلتی ہیں، لہذا ان فوسلز کی اصل عمر کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ اب یہ ارتقائی سائنسدانوں پر ہے کہ یا تو وہ 3 لاکھ سال مان لیں یا 4 لاکھ سال، جو ان کو پسند آئے۔ اسی طرح ہومو ہائیڈلبرجینسس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس کے فوسلز کی عمر پہلے 6 لاکھ پھر 4 لاکھ اور آج کل 3 لاکھ سال مانی جاتی ہے۔ ملنے والے فوسلز کی عمر کتنی اوتھینٹک ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کا پھر بھی ماننا ہے کہ ارتقاء ایک ایسی سچائی ہے جو کہ ثابت ہو چکی ہے، بس ثبوت ڈھونڈنے باقی ہیں۔ جن ڈھانچوں کو دکھا کر انہیں انسان کی مختلف نسلیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دراصل یہ خود انسانوں کی مختلف نسلیں نہیں بلکہ خود انسان تھے۔ مزید یہ کہ
یہ آپس میں جنسی ملاپ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے خد و خال کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے بگاڑ کر دکھایا جا رہا ہے۔ ان کے چہروں پر بال دکھائے جا رہے ہیں، یعنی فوسل ریکارڈ کے اندر تو بال موجود ہی نہیں ہوتے۔ انسانوں کی اس کے علاوہ اور بھی کئی نسلیں موجود تھیں جو ابھی بھی دریافت ہونا باقی ہیں، مثلاً جن کے قد اونچے یا جن کے خد و خال ہم سے مختلف تھے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن کے قد بہت اونچے اور جسامت بہت بڑی ہوتی تھی۔ ان کے قد کھجور کے درخت کی طرح لمبے اور بہت ہی صحت مند اور بھاری جسامت کے مالک تھے، جن کے فوسلز بھی مل چکے ہیں۔ تو کیا انہیں بھی انسانوں کی ارتقائی نسل مان لیا جائے، کیونکہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان اپنے بڑے قد اور جسامت کے باوجود انسان ہی تھا۔ بنی نوح انسان کے زمین پر آنے کے بعد اس کے اندر ماحول کی مناسبت سے رنگ، نسل، قد اور خد و خال کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے اور آگے بھی آتی رہے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، چاہے وہ بائبل ہو، انجیل ہو یا قرآن مجید ہو۔ کسی بھی مذہب کی تعلیمات ہوں اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر موجود ہے، جس سے تمام انسانیت پروان چڑھی، نہ کہ یہ کسی جاندار کی ارتقائی شکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک امریکن نان مسلم رائٹر ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام دا ارتھ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دراصل انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے، انسان کو کسی اور سیارے پر بنایا گیا اور اس کو زمین پر یعنی ارتھ پر سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اس کے حوالے سے وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ انسان کو سردی کے موسم میں سردیاں اچھی نہیں لگتی اور گرمیوں کا موسم وہ ڈھونڈتا ہے، اور گرمی کے موسم میں اسے گرمی لگتی ہے اور وہ ٹھنڈا ماحول ڈھونڈتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک ایسے سیارے پر تخلیق ہوا ہے جہاں کا موسم انتہائی خوشگوار تھا، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی وہاں اور نہ ہی زیادہ گرمی۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایڈنز آف گارڈن یعنی جنت میں رکھا اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر۔ انسان شروع سے ہی انسان ہے اور تا قیامت انسان ہی رہے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔